السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام ویورز کو میری طرف سے عید مبارک ہے، اور آج عید کے موقع پر میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک قربانی کی عید ہے، اسے ہم قربانی کی عید کہتے ہیں۔ تو قربانی دوسروں کے احساس اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے قربانی ہوتی ہے، نہ کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اب یہ ہر عید پر ہماری کہہ لیں من حاصل قوم ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر عید پر یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ، اور مطلب وہ لوگ جو قربانی دیتے ہیں وہ ظاہر ہے استعداد کار رکھتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں، اور صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو قربانی دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے فریزر، اپنے فریج بھر لیتے ہیں اور غریب لوگوں میں اور مستحق لوگوں میں گوشت کو تقسیم کرنا گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہمیں قوم کے طور پر، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ پورا سال صاحب حیثیت افراد چکن، مٹن، بیف سب کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اگزامپل دے کے قربانی کا جو جذبہ ہے اسے ابھارنے کی ہر سال ایک جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کا جذبہ ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک راہ عمل دیا ہے مسلمان کو۔ تو ہمیں اس موقع پر کم از کم اس قربانی کے جذبے کو، اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے غربا میں اور مستحق افراد میں، ہم تو پورا سال کھاتے رہیں گے لیکن ان میں ضرور تقسیم کرنا چاہیے، اور ہر حال میں جو حصے رشتہ دار کے 3 حصے ہیں، ایک آپ کا، ایک رشتہ داروں کا اور عزیزوں کا، اور ایک غربا کا، اسے پوری تقسیم کے ساتھ عمل میں لانا چاہیے۔ ورنہ یہ صرف بکرا خرید کے اس کو 1-2 دن یا کچھ دن اپنے پاس رکھ کے تکبیر گلے پر کسائی سے پھروا کر کوئی قربانی نہیں ہوتی، یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ قربانی اس کے بعد شروع ہوتی، قربانی تب شروع ہوتی جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے۔ قربانی آپ سے جذبہ قربانی مانگتی ہے کہ آپ وہ حصے کے مطابق، سنت کے مطابق تقسیم کریں۔ اب جو یہ ہوس ہے جو لوگ تقسیم نہیں کرتے، اب میں ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہوس ہے، گوشت کا ہوس، پیسے کا ہوس، دولت جمع کرنے کا ہوس، یہ بیسیکلی بھوک کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ بھوک کی وجہ سے ہو تو یہ صرف غریبوں میں پایا جاتا ہو۔ میں نے 70-80% غریب ایسے دیکھے ہیں جو بھری ہوئی نیتوں اور بڑی اچھی نیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور میں نے 60-70% عمرہ ایسے دیکھے ہیں جن کی نیتیں لالچی، ہرس، ہوس زدہ ہوتی ہیں، اور وہ آج بھی سب کچھ مل، اربوں پتی، کروڑوں پتی ہونے کے باوجود وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے وہ لوٹ کھسوٹ کر سکیں اور اپنا پیٹ اور اپنا گھر اور اپنا بینک بیلنس بھر سکیں۔ تو یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر بھوک سے مشروط ہوتی تو تمام غریب افراد جو ہے وہ لالچی ہوتے، وہ لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے، جبکہ ہمارے ملک میں عمرہ اور ایلیٹ کلاس زیادہ لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے، اور وہ چھوٹی لوٹ کھسوٹ نہیں، اربوں خربوں کی لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی ڈی این اے میں آپ کے ہوتا ہے، وہ آپ امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ کے ڈی این اے میں یہ ریپرزینٹ ہوتی ہے کہ آپ نے لالچ کرنی، آپ نے طمع کرنی، اور آپ نے لوٹ کھسوٹ کرنی ہے۔ اس سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کے حالات کے کھربوں روپے لوٹے گئے، اس کے باوجود آج بھی کہتے ہیں کہ دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی، اور مسٹر زرداری 10% سے 100% بھی ہو گئے، آج بھی وہ پارسا ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہے۔ تو یہ ہوس اور یہ ہرس ختم نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی، یہ قبر کے کنارے تک پیچھا کرے گی۔ اب میں آج عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو ایک چھوٹا سا فارمولا شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ تو شیئر کریں گے، اگر آپ اسے فالو کریں گے، میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی دین کا بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہوں، لیکن میں نے ایک عمل کیا میری زندگی میں۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جو حالات تھے وہ ابتر تھے،
بل جمع کرتے تھے، بچوں کی فیسیں نہیں ہوتی تھیں، بچوں کی فیسیں جمع کرواتے تھے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو عمل بتاتا ہوں جو میں نے سٹارٹ کیا آج سے 10-12 سال پہلے، اس کے بعد میں سکون سے سویا، مجھے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ میں نے ملک ریاض کو ایک ٹی وی پروگرام میں کہتے ہوئے سنا کہ اللہ سے تجارت کرو، اور اللہ سے تجارت کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات دو۔ تو میں بڑا انسپائر ہوا اس بات سے کہ ملک ریاض اربوں پتی ہو گیا، خربوں پتی ہو گیا، اس نے اللہ سے تجارت کی ہوئی ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق اللہ سے تجارت کریں۔ تو میں نے الحمدللہ، یہ بتانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے سے اس بات کو سن کے کچھ لوگ اللہ سے تجارت شروع کر لیں اور ان کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے، یہ اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس دن کے بعد اللہ سے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے تجارت شروع کی، یعنی میں نے انتہائی پنچویلٹی کے ساتھ صدقہ دینا شروع کیا اور خیرات دینا شروع کی، خواہ میری حالات ابتر ہوتے تھے یا میرے حالات بہتر ہوتے تھے، میں خیرات جو ہے اس کو کبھی بھی معطل نہیں کرتا تھا، اس کو پوسٹ پون بھی نہیں کرتا تھا۔ تو آج مجھے اس کے صدقے میں، مجھے 12-13 سال میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا عطا کیا، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 10 گنا عطا کرتا ہے اگر اس کے ساتھ تجارت کریں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے 10 گنا، مجھے سینکڑوں گنا عطا کیا خدا نے۔ میں اللہ کی راہ میں لگاتا تھا، میں مستحق اور غریب افراد کو دیتا تھا، مجھے اور آ جاتے تھے، مجھے سینکڑوں گنا، 10 گنا نہیں سینکڑوں گنا آتے تھے۔ تو میں ان افراد کو جو اپنے معاشی حالات بدلنا چاہتے ہیں اور ابتر معاشی حالات فیس کر رہے ہیں، صرف اگزامپل کے طور پر میں یہ صرف آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک عمل شروع کر دیں، کچھ بھی نہ کریں، صدقہ ہر مہینے دیں اور خیرات ریگولر کریں، مستحق اور غریب صحیح افراد کو خیرات دیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ آپ کو اپنے ذریعہ معاش کی فکر نہیں ہوگی، آپ کو اپنے معاشی حالات دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ آپ آزما کے دیکھیں، اور پھر مجھے آپ نے اس ویڈیو میں کامنٹ میں بتانا ہے، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، جس شخص نے بھی یہ اڈاپٹ کیا، مجھے اس نے ٹرو فیڈ بیک دینا کہ کیا اس کی معاشی زندگی بہتر ہوئی اور اللہ نے آسودگی دی اسے یا نہیں دی۔ یہ آپ نے مجھے اسی ویڈیو میں ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ ایک عمل سٹارٹ کر دیں۔ بہت شکریہ۔